کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. سر بتائیں, آپ کے آرمی چیف سے طویل ملاقات ہوئی ہے ہفتے کے روز, ظاہر چیمبر آف کامرس لاہور کی بھی ملاقات ہوئی ہے, کتنا اعتماد آپ کا بحال ہوا ہے؟ آرمی چیف پہ تو اعتماد ہوتا ہی ہے ہمیشہ, اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں. وہ ہمارے سے پھنسا لا رہے ہیں, یہ تو اس میں تو کوئی دو بات نہیں. اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ یقیناً ایک سائن آف انکریجمنٹ ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ان باتوں پر عمل درآمد ہو گیا تو ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں. میٹنگ میں آپ نے بجلی کی بلوں کے حوالے سے کوئی ایشوز اٹھائے؟ کراچی میں ظاہر بجلی کی جو سب جگہ ہے, بجلی کے پرابلم تو پورے پاکستان میں ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں. ہم نے یہ ریکویسٹ کیا اس دن میٹنگ میں کہ ایک انٹرم ریلیف گزشتہ ماہ کے بلوں میں دے دیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس اپنی لائبلٹی کو ڈسچارج کر سکیں. واقعی لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ دے سکیں, خاص طور پہ سروس پیشہ لوگ اور چھوٹے دکاندار جو ہیں وہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں. امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریلیف فوری طور پہ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز ہمیں مل جائے گا تاکہ ہمارے عام آدمی کو فائدہ ہو سکے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات ہوئی ہوگی, تو انویسٹمنٹ کس طریقے سے انویسٹمنٹ, میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا, لیکن انویسٹر کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مزید جو ہمارے یہاں پہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیسے اعتماد دیا جائے؟ دیکھیے اس وقت دو باتیں کپلڈ ہیں. ایک تو یہ کہ گزشتہ ایک سال سے نا ڈالر کی کمیابی اور پاک روپیز کا گرنا جو ہے, دونوں باتیں ہیں, اس کی وجہ سے انڈسٹریل ایکٹیویٹیز متاثر ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے ہمارے ملک میں اوور آل, وہ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. تو لوکل انویسٹر کا کم پرسنٹیج لیکن فورن انویسٹرز کا بڑا پرسنٹیج ہے جو یہاں پر انویسٹ کرتے ہوئے گھبراتا ہے. ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سینس آف انسیکیورٹی فارنرز کو ہوتا ہے. یہاں چیمبر میں بھی ہم نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے, وفود سے ملاقات کی ہے, لیکن وہ ایک اپریہنشن ان کو ہے یہاں لا اینڈ آرڈر کی. انفارچونیٹلی دیٹ از دا سچویشن. اگر اس کو ہم اوور کم کر لیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو اتنا بڑا ملک ہے, جہاں اتنی آبادی ہے, یہاں پر انویسٹمنٹ کیوں نہ آئے. نے جو امپورٹ ایکسپورٹ پہ جو ہے وہ میٹنگ میں ضرور بات کی ہوگی, تو اس کو کس طریقے سے پلان آپ نے وہاں پہ پیش کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ تو پیورلی ڈالر ریلیٹڈ ایشو ہے, اور ڈالر کی فراوانی ہونا اور اس کے مناسب قیمت پر اویلیبل ہونا بزنس کے بڑھنے کی مطلب نشاندہی کرتا ہے. تو اگر ہمارے یہاں فارن ایکسچینج ریزرو ڈیولپ ہو جاتے ہیں, جو امید ہے کہ ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو اس کے بعد پاکستان میں بزنس ایکٹیویٹیز پروموٹ ہوں گی. دیکھیں جی, ملک کے حالات یقیناً بڑے بحرانی صورتحال میں ہیں, اور گزشتہ دنوں جو بجلی کی قیمتوں کی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا, اس کی وجہ سے ایس ایم ایز اور ایک عام آدمی جو ہے وہ بے انتہا پریشان ہے. ہم نے پچھلے دنوں گورنمنٹ سے کئی دفعہ میٹنگ کی ہے, اور ہم نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ایک عام آدمی کی جو پریشانی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ انٹرم ریلیف فوری طور پہ گزشتہ مہینے کے بلوں میں دیا جائے, تاکہ ایک اس بحرانی کیفیت سے جو ایک آدمی کی شاید صلاحیت سے زیادہ اس کے بجلی کے بل آ گئے, وہ اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کر سکے. اس کے علاوہ جو درمیانے درجے کی صنعتیں ہیں وہ بھی بجلی کے بلوں کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں, اور ان کے لیے کام آگے جاری رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. تو امید کرتا ہوں میں حکومت اس سلسلے میں اگلے 2-3 دن میں انشاءاللہ کوئی فیصلہ ایسا کرے گی جس سے اس میڈیم کلاس انڈسٹریز اور غریب آدمی کی دشواریوں کا ازالہ ہو سکے. اس وقت آپ کے نئے نگران وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہوگی, یقیناً کوئی پلان دیا ہوگا کہ بزنس کو کس طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے. ظاہر آپ کی سپہ سالار سے بھی ملاقات ہوئی ہے, تو اس حوالے سے کیا اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آگے چل کے, کیا لوگوں کو پلان دیا جا رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ جو ہے وہ فارن فنڈنگ کے سلسلے میں, فارن انویسٹمنٹ کے سلسلے میں جو کاوشیں کر رہی ہے اس میں سے کامیابی ہو جائے گی. اور ایک دفعہ اگر ہم فارن انویسٹمنٹس اور ایس ایم ایز کی جو ہمارا پروجیکٹ ہے گرین پاکستان کا, اگر وہ آن ہو جاتا ہے تو پاکستان یقیناً ایک خوشحال مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ مائننگ کی انڈسٹریز ہے, اس کو بھی ایکسپلور کیا جا رہا ہے. بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک کام نہیں ہوا ہے, اور اگر ہم اس طرف توجہ دیں گے, پانی کے صحیح استعمال, بیجوں کا, پیسٹیسائڈ کا پراپر استعمال, زمینوں کا پراپر استعمال, تو ایک ریولوشن تو آ سکتا ہے جس کی تمام تر صلاحیتیں ہماری قوم کے اندر موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر ہر قسم کے موسم موجود ہیں, 4 موسم موجود ہیں, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, صحرا ہیں, ہر ہی کچھ ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہم ایک ڈائریکشن سیٹ کر کے اس میں استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک بہتر مستقبل کی نشاندہی ہے.
معیشت میں امپورٹ ایکسپورٹ باہر سے لوگ انویسٹر لانے ہیں یہاں پہ، اس حوالے سے آپ کی جو ہے وہ ظاہر عسکری قیادت یہاں جو وزیر اعظم سے بات ہوئی ہوگی، تو ان کو کس طریقے سے آمادہ کریں گے کہ پاکستان میں آ کر انویسٹ کریں، تاکہ پاکستان کا جو معیشت جو دن بدن ہمارے ڈالرز جس طریقے سے جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس طریقے سے جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس پہ کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے؟ دیکھیے، آپ نے دو سوال ایک ساتھ کیے ہیں. ایک اس میں پیٹرول کی قیمتیں ہیں، وہ ساری ڈالر ریلیٹڈ ہیں، اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب ہمارے پاک روپی کی ویلیو جو ہے وہ امپروو کرے گی، اور وہ فورن انویسٹمنٹ کے ذریعے ہی اور ہمارے مین پاور کے استعمال کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. سیکنڈلی، آپ نے جو سوال کیا تھا وہ آپ نے کیا تھا کہ فورن انویسٹر کیوں نہیں آ رہا. پاکستان میں گزشتہ 10-15 سال سے لا اینڈ آرڈر کا ایک سیریس ایشو ہے، اور ہم نے یہ محسوس کیا، بلکہ ہم نے بات آگے بڑھائی بھی ہے، کہ اگر امن و امان کی طرف توجہ دی جائے تو پاکستان 24 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ اپنے اندر سموئی ہوئی ہے. تو اگر ہر فارن انویسٹر ہو یا لوکل انویسٹر ہو، اس کو نظر آتا ہے کہ یہاں مارکیٹ ہے، یہاں گنجائش ہے مال بیچنے کی. مگر یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، اگر ہم اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین جانیے پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے بنانے کا بھی اور بیچنے کا بھی. کل سے ایک خبریں چل رہی ہے کہ جو چیمبر آف کامرس کی جو ملاقاتیں ہوئی اس میں کرپشن خاتمہ جو ہے وہ سب سے اول ہے، کہ کرپشن جو نظام ہے اس کو ختم کیا جائے، جو یہاں پہ سسٹم ہے اس کو بھی جو کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ایک ترتیب وار جو سسٹم میں لانا ہوگا. اس حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں سر. دیکھیے، بات یہ ہے کہ کرپشن ایک ناسور ہے، یہ ایک محاورہ ہے، یہ کہا جاتا ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. اگر کسی بھی سوسائٹی میں کرپشن ہوگا تو وہاں ترقی آہستہ ہوگی. یہ یقینی بات ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں کرپشنس کے لیول زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر وہ لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر ترقی کم ہو جاتی ہے. تو اس بات کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں کرپشن کو منیمائز کر دیں. ختم ہونے کا لفظ تو شاید ایک انسانی فطرت کے خلاف ہے، لیکن اس کو منیمائز کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. جی بالکل، آپ نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس کی بات سنی. ان کا یہ کہنا تھا جو ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، ان میں جو ہے تمام کے تمام جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ دیا گیا، اور ساتھ ساتھ بزنس کو کس طریقے سے آگے پلان دیا جائے اس حوالے سے جو ہے میٹنگ میں بات ہوئی، اور ساتھ ساتھ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی. جی